بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے کتنے دروازے ہوا کرتے تھے؟ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کی جانب تعمیر کیا گیا اور مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے۔ پہلا دروازہ جو عقبی دیوار میں تھا، دوسرا دروازہ باب عاتقہ جسے آج کل باب رحمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تیسرا دروازہ باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ سمودی جن کا تاریخ وصال 911 ہجری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ باب آل عثمان سے یاد کیا جاتا ہے اور آج کل اس کو باب جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ مذکورہ بالا دونوں دروازے تحویل قبلہ کے بعد بھی اپنی جگہ پر باقی رہے، جبکہ پہلا دروازہ جو عقبی دیوار میں تھا بند کر کے اس کے سامنے والی دیوار میں کھولا گیا۔ مسجد نبوی شریف کا رقبہ، مسجد نبوی شریف کی پیمائش اور اس کے رقبہ کے بارے میں متفرق اور مختلف روایات ہیں، اور پیمائش کا جو پیمانہ ذرا استعمال ہوا ہے اس سے مراد عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گز ہے، لیکن اس سے آج کا گز مراد نہیں۔ ایک روایت کے مطابق طول یعنی لمبائی 70 گز، عرض 60 گز سے زیادہ، اور دوسری روایت کے مطابق مسجد نبوی شریف کی لمبائی 100 گز اور چوڑائی اس کی 100 گز، اور تیسری روایت کے مطابق طول 100 گز سے کم اور عرض بھی 100 گز سے کم۔ حضرت ابن نجار نے یقینی طور پر یہ رقبہ بیان فرمایا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک 4 دیواروں پر مشتمل تھی۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اور مسجد کا طول 70 گز بائی 60 گز تھا۔ ابن زوالہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 2 بار مسجد کی تعمیر فرمائی۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اور دوسری بار 7 ہجری میں، اور اس مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی موجود ہے۔ 7 ہجری کی توسیع میں ایک حکمت یہ بھی پنہاں تھی کہ بوقت ضرورت اس مسجد میں توسیع کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی توسیع فرمائی، یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسجد نبوی میں توسیع کی اجازت ہے، وگرنہ خلفائے راشدین اور اسلاف اس کے رقبہ میں توسیع نہ فرماتے۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، لو مد مسجدی ھذا الی صنعاء لکان مسجدی، اگر میری اس مسجد کو صنعاء یعنی یمن تک بھی بڑھا دیا جائے تو بھی وہ میری مسجد ہی شمار ہوگی۔ طبرانی نے کتاب الاحکام میں یہ بیان فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مراد وہ سارا رقبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھا، اور وہ بھی جس کی بعد میں توسیع ہوئی یا ہوتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔